نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ برادران اکرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور اس کے حدیث مبارکہ میں مختلف فضائل آئے ہیں، ان فضائل کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ طبرانی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی ناگوار بات پہنچے وہ مصیبت ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ انا للہ و الیہ راجعون ہے، کیونکہ یہ مصیبت ہے۔ اور در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیتے ہیں، اس کی آخرت اچھی کر دیتے ہیں اور اس سے ضائع شدہ چیز کے بدلے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے تین فضائل سامنے ہیں، تین چیزیں۔ نمبر ایک، جو چیز فوت ہوئی ہے، جو چیز گم ہوئی ہے یا کوئی ضائع ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی فرما کر اس کی آخرت بھی اچھی کریں گے اور اس سے ضائع شدہ چیز کے بدلے میں اچھی چیز عطا کریں گے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر اور بہتر بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہ دعا بھی پڑھی، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر گئی تو ایک دن میں ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے اجازت دی اور آپ کو بٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، لیکن میں غیرت والی عورت ہوں، عمر رسیدہ ہوں اور بچوں والی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری غیرت اللہ دور کر دے گا، عمر کا معاملہ یہ ہے کہ میں بھی کچھ زیادہ کم عمر نہیں اور تمہارے بچے میرے ہی بچے ہیں۔ چنانچہ میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس دعا کی برکت سے میرے پہلے شوہر سے بہتر یعنی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی رنج یا مصیبت پہنچے پھر مدت گزرنے کے بعد اسے یاد ہے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اسے وہی اجر ملے گا جو مصیبت کے وقت صبر کرنے پر ملا تھا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جس وقت مصیبت پہنچی اس وقت تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اگر کبھی کوئی وہی پرانی مصیبت انسان کو یاد آ جائے تو اس پر بھی اگر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا جائے تو پھر بھی وہی اجر کی امید ہے۔ اور ابن ماجہ میں تفسیر ابن کثیر نے حدیث ذکر کی ہے ابن ماجہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے، کیا تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی اولاد لے لی؟ وہ عرض کرتا ہے جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتا ہے کہ اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھتے ہیں اس کے فضائل ہیں، تو اسی لیے ان فضائل کو مد نظر رکھ کر ان کلمات کو ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کلمات کی برکت سے ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔